الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ شعبہ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کے لیے جو ایک رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ مجدد فی الحفظ والقراءت کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سال کے بعد ہی حساب کرنا ہو۔ تاجر اپنے حساب کو سال پر نہیں رکھتا بلکہ ہر شام کو حساب کرتا ہے۔ ان کے پاس ایسا نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ روز کا حساب روز ہی چکا دیتے ہیں۔ اسی چیز کو اپنی کامیابی کا راز بھی سمجھتے ہیں۔ آج دن میں کس قدر بکری ہوئی، فروخت ہوئی، کتنا پیسہ آیا، کتنا خرچ ہوا۔ لہٰذا استاذ بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو مراقبے کا خصوصی اہتمام کرے، اور مراقبے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، تنہائی ہے، ایک سوئی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دن بھر کے تمام کام کاج کہ آج کا دن کیسے گزرا، اس کو اپنے ذہن میں لانا شروع کریں۔ تب استاذ ہونے کی حیثیت سے، آپ شعبہ حفظ ناظرہ کے استاذ ہونے کی حیثیت سے، سونے سے پہلے آپ کا مراقبہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا مراقبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لیٹنے سے پہلے سوچیں کہ آج میں درسگاہ میں کتنے بجے داخل ہوا اور داخل کتنے بجے ہونا تھا۔ مجھے اتنے ٹائم پر درسگاہ میں داخل ہونا چاہیے تھا، آج میں 5 منٹ لیٹ سے داخل ہوا، 3 منٹ دیر سے آیا، 10 منٹ دیر سے آیا، اور اس کا حساب لیں کہ اس طرح کل میں کتنی دیر سے آیا، آج کتنی دیر سے آیا، پرسوں کتنی دیر سے آیا۔ 3 دن سے میرا حال یہ ہے کہ ہر دن میں 5 منٹ درسگاہ میں دیر سے جا رہا ہوں۔ یہ 5 منٹ جو میں دیر سے جا رہا ہوں، اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وقت بچوں کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیر سے داخل ہونے کا مرض یا گناہ یا خیانت میرے اندر سے کب ختم ہوگی؟ اور اگر میں اچھا وقت پر داخل ہو گیا، پہلے آ گیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں آج مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا۔ اگر تاخیر ہوئی ہو، جس درجے کی دیری اور تاخیر ہوئی ہو، تو اس پر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ ہی سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ میں درسگاہ میں وقت پر جاؤں گا۔ یہ پہلا ہے مراقبے کا درجہ جو استاذ کو رات میں لیٹنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس وقت کے مراقبے کے بعد پھر دوسرے درجے میں آئیں کہ میری درسگاہ میں آج کتنے بچے حاضر رہے اور کتنے غائب رہے۔ جو بچے غائب رہے ان کے ساتھ میرا کیا رویہ رہا، میں نے ان کے آنے کی کیا فکر کی، اس سلسلے میں انتظامیہ سے رجوع کیا یا اس سلسلے میں نے خود والدین سے رجوع کیا۔ ان کے نہ آنے پر مجھے کچھ خلق ہوا، کچھ دکھ ہوا کہ آج وہ آ جاتا تو اس کا سبق بھی ہو جاتا تھا، یا مجھے کچھ احساس ہی نہیں رہا کہ وہ آیا نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے احساس ہوا، خلق ہوا، میں نے کچھ بھی کوشش کی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوا تو وہ میرا طالب علم ہے، میرا شاگرد ہے، بلکہ روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، اور مجھے اپنے بچے کے غیر حاضر ہونے پہ احساس بھی نہیں ہوا، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ تیسرا درجہ ہے مراقبے کا اس کے بعد کہ جتنے بچے میرے درسگاہ میں حاضر تھے ان میں سے کتنوں نے سبق سنایا، پارے سبق سنایا، آموختہ سنایا، اور کتنوں نے نہیں سنایا۔ جو نہیں سنائے ہیں ان کے لیے میں نے کیا فکر کی، کیا کوشش کی، ان بچوں کا میرے سامنے حساب ہو کہ آج وہ بچے نہیں سنا سکے، کل ان کا مجھے اہتمام سے سننا ہے، اور جو نہیں سنا سکے ان میں کون کمزور ذہن کا ہے، اس کمزور ذہن کے بچے کے لیے میں نے کیا دعا کی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے دعا مانگی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگی، نہیں کیا ہوں تو ابھی بیٹھے بیٹھے مانگتا ہوں، اللہ آج میری درسگاہ میں یہ 3 بچے یا 4 بچے سبق نہیں سنا سکے، پیچھے رہ گئے، آپ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ذہن دے، کل وہ سبق اور سبق پارہ آموختہ اہتمام سے سنا دے۔ یہ کرنے کا اہتمام۔ چوتھا درجہ ہے اس کے بعد کہ جو طلباء سبق سنائے یا سبق نہیں سنائے، محاسبہ کرتے ہوئے چوتھے درجے میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہمارے پاس مستقل اپنا کوئی فون میں نوٹس ہو یا ڈائری ہو ہماری، یا ہم جس بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں اس کے سرہانے یا پلنگ کے اس خانے میں وہ ڈائری رکھی ہوئی ہو جس میں ہمارے درسگاہ کے بچوں کے نام ہوں۔ ان بچوں کے نام کے ساتھ وہ محاسبہ ہو کہ آج اتنے بچے سنائے، اتنے بچے نہیں سنائے، یہ بچے جو سنائے ہیں یہ 1.5 صفحہ سنا سکتے تھے، 1 ہی سنایا، 2 سنا سکتے تھے، 1.5 ہی سنایا،
وہ بھی محاسبہ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر ڈائری کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ نے ہم کو ذہن کے لحاظ سے خالی سوچتے ہوئے ہی جو کمپیوٹر دیا ہے، اس کمپیوٹر کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے نا، کوئی ریچارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی چارجنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ہے۔ یہ دماغ سب سے بڑا کمپیوٹر ہے اور اللہ نے ہمیں مفت میں دیا ہے۔ اس مفت میں دیے ہوئے کمپیوٹر کا استعمال اپنے طلباء کے لیے، کہ کتنے بچے سنائے کتنے نہیں سنائے، کتنا سنائے کتنا نہیں سنائے، اور پھر اس میں میری غلطی کہاں پر ہے، بچوں کی غلطی کہاں پر ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے واسطے ایک مفت کا جج بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ ہے ہمارا دل۔ اپنے دل پہ پیش کرو یہ بات کہ مجھے کس ٹائم پہ جانا چاہیے تھا، یہ صحیح ہے کیا میں جو دیر سے جا رہا ہوں، یہ صحیح ہے کیا میں جو پہلے نکل رہا ہوں، اپنے دل پہ پیش کرو۔ درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے میں کتنی دیر سوتا رہا، اونگتا رہا، یہ میرے لیے صحیح ہے کیا کہ میں درسگاہ میں بیٹھ کے سوتا رہوں۔ بچے میرے اونگنے کو دیکھیں، میرے سونے کو دیکھیں، اساتذہ میں مشہور ہو جائے کہ فلاں استاذ یہ ٹائم پہ سونا شروع کرتے کریکٹ ٹائم پہ، تو یہ جو میری عادت ہے یہ کب میری عادت ختم ہوگی؟ 2 سال سے پڑھا رہا ہوں، 3 سال سے پڑھا رہا ہوں، ٹھیک 10 بجتے ہی 10:30 بجتے ہی اونگنا آ جاتا ہے، میں نیند میں آ جاتا ہوں، سونا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ عادت صحیح ہے کیا؟ یہ درسگاہ کے میں خیانت میں داخل نہیں ہے کیا؟ یہ نیند اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں رات میں دیر سے سو رہا ہوں، میں صبح دیر تک سوتے رہ رہا ہوں، یا ناشتہ زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ محاسبہ ایک حفظ پڑھانے، عالم کورس پڑھانے والے استاذ کے لیے ضروری ہے۔ عالم کورس کے اساتذہ میں یہ چیز کیوں نہیں پیش آتی؟ اس واسطے کہ وہاں پر گھنٹے بدلتے رہتے، استاذ کو اٹھتے رہنا پڑتا، اٹھ کے وہاں سے وہاں جاتے رہنا پڑتا، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بولنا ہے ان کو، تو بولتے بولتے تو آدمی نہیں سو سکتا، سنتے سنتے سو سکتا ہے۔ تو سننے کی جو بات ہے وہ حفظ ناظرے میں ہوتی، بولنے کی جو بات ہے وہ عالمیت میں ہوتی۔ اس واسطے سونے کا جو مرض ہے وہ حفظ ناظرہ کے شعبے کے اساتذہ میں بالعموم رہتا ہے، وہ عالمیت کے اساتذہ میں نہیں ہو پاتا۔ تو محاسبہ اس کا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ انتظامیہ کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے یا دفتر اہتمام کی طرف سے ہم کیمرے بھی لگا دیے۔ کیمروں میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی کون استاد جاگ رہا، کون سو رہا، کون فون دیکھ رہا، کون باتیں کر رہا، کون خالی بیٹھا، سب اس میں آ رہا۔ نگران بھی متعین کر دی، بھئی نگران شعبے کا رہے، وہ دیکھتے رہے، جائزہ لیتے رہے، سب ہوتا رہے۔ اس سب کے باوجود بھی جب تک خود استاذ کے دل میں خوف الہی پیدا نہیں ہوگا، وہ درسگاہ میں تمام حقوق ادا کرتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کیمروں کو بھی دھوکہ دے گا، نگران کو بھی دھوکہ دے گا، انتظامیہ کو بھی دھوکہ دے گا، ہر ایک کو بھی دھوکہ دے گا۔ جب تک خود ہمارے اندر نیت صاف نہیں ہوتی اور ہمارے اندر اللہ کی رضا کا معاملہ پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی میں جتنی دیر بیٹھا ہوں مجھے حساب ناظم نگران کو نہیں، مجھے حساب اللہ کو دینا ہے، یہ احساس جب تک استاذ میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اسے کوئی بھی نگران، کوئی بھی ناظم اسے قابو میں نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ہمارے اس محاسبے میں بنیادی چیز خوف الہی ہے۔ جتنے گھنٹے ٹائم دینا میرا طے ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے مجھے پورا وقت بچوں کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ توجہ سے ہٹ کر میں سوتے رہا، توجہ سے ہٹ کر میں موبائل میں رہا، توجہ سے ہٹ کر میں جتنی دیر، مثال کے طور پر آج مجھے اوقات درس میں باتھ روم وغیرہ کے لیے جانا ہے تو کتنے منٹ جا رہا ہوں اور کتنے منٹ میں آ سکتا ہوں، میں 10 منٹ میں فارغ ہو کے آ سکتا ہوں لیکن 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں تو 5 منٹ میں زائد دے رہا ہوں، اور ہر دن میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ اور میرے اوقات کار مثال کے طور پر 6-6.5 گھنٹے ہیں، ان میں سے 2 وقت میں 15 منٹ 20 منٹ کے لحاظ سے فارغ ہو رہا ہوں، تو میں ظاہر سی بات ہے اپنی ضرورت کے لیے تو روزانہ 20 منٹ اس 6 گھنٹے میں سے نکال ہی رہا ہوں۔ اور بات یہ بول رہا ہوں بھئی 6 گھنٹے کی تعلیم، 6 گھنٹے کی تعلیم، 6.5 گھنٹے کی تعلیم، 6.5 گھنٹے کی تعلیم میں سے 20 منٹ میں اپنے لیے باہر صورت نکال لے رہا ہوں۔ کب تک کرتے رہوں گا اس طرح؟ یہ کیا خیانت میں داخل نہیں ہوگا؟ جو ضرورت میں 10 منٹ میں کر سکتا ہوں وہ 15 منٹ لگا کے آ رہا ہوں اسے۔ چلنے کی رفتار میں جتنا تیز اور پھرتیلا چل سکتا ہوں اتنا آرام سے جا کے آ رہا ہوں۔ یہ محاسبہ ہوتا ہے ایک استاذ کے اپنے جائزے کا، تاکہ میرا کوئی لمحہ اللہ کے سامنے پکڑا نہ جائے۔ بزرگان دین اور مشائخ کے پاس جو مراقبہ ہوتا ہے وہ ان کی دل اور قلب کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، کہ دن رات میں جتنے بھی کام کیے ہیں ان سب کو سوچتے بیٹھو کہ آج میری آنکھوں نے کیا گناہ کیا، میرے پاؤں نے کیا گناہ کیا، میں کس نیت سے چلا ہوں فلاں طرف، میں کس نیت سے فلاں بات بولا ہوں، میری آنکھوں نے فلاں کو کس نیت سے دیکھا ہے، میرے کان جو فلاں کی باتیں سنی ہیں وہ اچھی تھی کہ غلط تھی، غیبت میں داخل تھی کہ نہیں تھی، یہ آج میرے دل میں جو کیا کیا خیالات آئے ہیں وہ خیالات صحیح تھے کہ غلط تھے۔ اس طرح مراقبہ چشتیہ سلسلے میں کراتے ہیں تاکہ بندہ اپنے جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال پر لائے، سوچے
اتنے دن بھر میں 10 عورتوں کو دیکھا، کل 20 کو دیکھا، آج 10 کو دیکھا، پرسوں 30 کو دیکھا، کب تک دیکھتے رہوں گا اس طرح؟ یہ آنکھیں کب تک بد نظری کرتے رہیں گی؟ اس طرح محاسبہ کرا کے ان کو اعمال خیر کی طرف اور دل کی اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تمہارا محاسبہ کیے جانے سے پہلے، حساب کیے جانے سے پہلے خود ہی اپنا حساب کر لو۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ أَيْسَرُ لِحِسَابِكُمْ، تمہارے خدا کے حضور حساب میں یہ آسانی ہوگی کہ تم وہاں حاضر ہونے سے پہلے یہاں اپنا حساب کر لو۔ تو یہ خود احتسابی، چاہے درسگاہ سے متعلق ہو یا نجی زندگی سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو۔ نجی زندگی اور معاملات سے متعلق مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ بھئی آج میں درسگاہ میں آیا، آنے کے بعد ظہر کا وقت ہوا، آج ظہر کی سنتیں پڑھا میں، ظہر کے بعد میں تسبیح فاطمہ پڑھا، میں کتنا آج تکبیر اولیٰ کا پابند رہا۔ خود اپنا حساب کر لے، آج ظہر کی نماز میں مسواک کے ساتھ پڑھا، عصر کی نماز مسواک کے ساتھ پڑھا۔ تو سونے سے پہلے اپنی نجی اعمال کا بھی محاسبہ کرے بندہ۔ خود سے بڑا مصلح، یعنی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جتنا خود آدمی متوجہ ہو سکتا ہے اتنا کوئی اور ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں، دوسرا کوئی ہمارے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دکھائیے کہ ابھی یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم ایک استاذ کو بلانا چاہیں، آنا چاہے گا تو بندہ پیدل بھی آئے گا، نہیں آنا چاہے تو ہم اسے زبردستی سے قانون سے آئے تو آپ کا تقرر باقی نہیں تو ہم نکال دیتے، تو بھی نہیں آتا انہیں۔ خود سے جتنا آدمی کے اندر داعیہ ہو سکتا ہے سدھرنے کا، اتنا کوئی دوسرا آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ تو اس واسطے اپنا محاسبہ خود آدمی کرتا رہے گا تو امید ہے کہ ہمیں کسی دفتر کی، کسی رجسٹر کی، کسی تھمبنیل کی، کسی فیس آئی ڈی کی، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان خود اپنے زندگی میں فرشتوں کو اور اللہ ہی کو اپنا محاسب بنا کر چلے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے پاس آج جس طرح تھمبنیل ہے، فیس آئی ڈی ہے، حضرت تھانوی کے زمانے میں تھا کیا وہ؟ تو کیا وہ لوگ پابند نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ پابند تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کے قلب کی اصلاح تھی، ان کو فکر آخرت تھی، ان کو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر تھا۔ اس واسطے نہ ان کو سائن کرنے کی ضرورت تھی، نہ رجسٹر مینٹین کرنے کی ضرورت تھی، نہ اوقات لکھنے کی ضرورت تھی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ دفتر میں جا کے سائن کر کے پھر آتے ہیں۔ دفتر کہاں ہیں، استاذ کہاں ہیں، درسگاہیں کہاں ہیں؟ تو سب وہاں جاؤ، سائن کرو، پھر اس کے بعد درسگاہ میں جاؤ۔ اگر ہو بھی ٹھیک ہے، انتظاماً ہوگا، لیکن ان کی جو اپنی اصلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ نہیں بھی رہے تو پابند تھے، وہ لوگ رجسٹر کے بغیر بھی پابند تھے۔ یہ سب کیوں آنا پڑا؟ رجسٹر کیوں آنا پڑا؟ تھمبنیل کیوں آنا پڑا؟ فیس آئی ڈی کیوں آنا پڑا؟ سب اسی وجہ سے کہ بھئی ہم وقت کے پابند نہیں رہے۔ تو یہ پہلے کے لوگ جو پابند تھے وہ خوف الہی کی وجہ سے تھا، وہ ان کے اپنے اللہ کے سامنے حساب دہی کا خوف تھا۔ اور ہم لوگ جو اس طرح پابند نہیں ہو پا رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا نگران نہیں بنا پائے، اپنی بدعملی کا یا بد کرداری کا یا غفلت کا حساب نہیں کر سکے۔ اس لیے ایک اچھا استاذ بننے کے لیے محاسبے کا اہتمام کرنا اور اپنے اندر اللہ کے سامنے حساب دہی کا خوف خدا، اور بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس اللہ کی بندہ امت کی ایک امانت ہے، یہ سوچ کر ہر بچے کی طرف کما حق و متوجہ ہونے کا اہتمام کرنا، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز جو ہم اساتذہ میں آنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم بات جس کی طرف آج تک ہماری بھی توجہ نہیں گئی ہے، بحیثیت ناظم ہوتے ہوئے یا استاذ ہوتے ہوئے، شاید آپ کی بھی توجہ نہیں گئی ہوگی، جدھر یہ حضرات توجہ دلا رہے ہیں، وہ ہے جس طرح ہر تاجر اپنے نفع کا حساب رکھتا ہے ویسے اپنے نقصان کا بھی حساب رکھتا۔ کہ آج مجھے اتنا پروفٹ ہوا اور کسی دن لاس ہوا تو وہ لاس کا بھی حساب رکھتا نا، کہ اتنا نقصان ہوا میرے کو بول کے۔ رکھتے نہیں رکھتے مولانا آپ؟ بالکل رکھتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا بول کے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے اداروں میں یہ ہے کہ ہم صرف نفع کا حساب رکھتے، نقصان کا حساب نہیں رکھتے۔ کیا نفع کا حساب رکھتے ہیں؟ ہمارے ادارے سے ہر سال 10 طلبہ حافظ بن رہے ہیں، 11 طلبہ حافظ بن رہے ہیں، 9 طلبہ حافظ بن رہے ہیں۔ یہ حساب رکھتے نہیں رکھتے ہم لوگ؟ رکھ رہے ہیں کہ 5 سال ہوا مدرسہ قائم ہو کے 36 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، ہر سال 8-9 طلبہ کے قریب حافظ بنتے آ رہے ہیں، یہ تو حساب رہا۔ لیکن ہر سال کتنے طلبہ ہمارے ادارے سے پڑھے بغیر نکل رہے ہیں؟ داخلہ ہوا اس کا، 6 مہینے پڑھا، 8 مہینے پڑھا، 2.5 سال پڑھا
اور حافظ بنے بغیر چلا گیا، اس کا حساب کون رکھ رہا؟ نہ دفتر کے پاس اس کا حساب ہے، نہ شعبے کے پاس اس کا حساب ہے، نہ استاذ کے پاس اس کا حساب ہے، تو یہ نقصان کا حساب کیوں نہیں رکھ رہے ہم لوگ؟ اور عقل مند تاجر وہ ہے جو نفع کے ساتھ نقصان کا بھی حساب رکھتا. تو یہ جو پڑھے بغیر جو چاہنے والے طلباء ہیں ان کا حساب نہیں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لحاظ سے جہاں ہر سال ہم یہ فخر سے بولتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم رشیدیہ سے 8 طلباء 10 طلباء 11 طلباء حافظ بن کے فارغ ہوتے ہیں، وہیں ہر استاذ کو، شعبے کے نگران کو اور ناظم کو، دفتر کو یہ حساب رکھنا چاہیے یہ طلباء شروع سال میں ہمارے پاس داخل ہوئے تھے اور درمیانی سال میں یہ طلباء نکل گئے، کون سا طالب علم کس وجہ سے نکلا ہے، یہ حساب محاسبے کا اہم نفع اور نقصان کا اہم حصہ ہے. اس لحاظ سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر درسگاہ کا استاذ، چاہے وہ ناظرہ پڑھا رہا ہو چاہے حفظ پڑھا رہا ہو، اپنے درسگاہ کے طلباء کے رجسٹر کے آخر میں ایک فہرست وہ بنائے کہ اس سال پورے بچے جو میرے پاس درسگاہ میں آئے ہیں ان میں سے کتنے بچوں نے قاعدہ ختم کیا، ناظرہ شروع کیا، نمبر 1. نمبر 2، کتنے بچوں نے ناظرہ ختم کیا، حفظ میں داخلہ لیے. نمبر 3، کتنے بچے جو حفظ میں داخلہ لے کے حافظ بنے. نمبر 4، کتنے بچے جو حافظ بنے بغیر مدرسے سے نکل گئے. یہ چاروں درجے میرے پاس رجسٹر کے آخر میں رہنا. اور نکل جانے کی وجہ کیا ہے؟ فلاں بچہ قاعدے میں ہی نکل گیا، فلاں بچہ ناظرے میں ہی نکل گیا، فلاں بچہ حفظ کے ادھورا نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں طریقے تدریس صحیح نہیں رکھا تھا اپنا، میں مار دیا تھا زیادہ اس کو، میں گالی دے دیا تھا، میری زبان خراب ہو گئی تھی. اس کی وجہ ہے کہ اس کے ماں باپ ویسے تھے کہ بھئی شرابی تھا، آٹو والا تھا، فلاں تھا، اس وجہ سے پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پابند نہیں تھا، وقت پر نہیں آ رہا تھا. جو بھی وجہ ہے ان وجوہات کے ساتھ اس بچے کے نکل جانے کو رجسٹر کے آخر میں مینٹین کرنا. پھر اس کے بعد شعبان کے رجب کے مہینے میں جب یہ تیاری ہوتی ہے کہ اس سال 10 طلباء الحمدللہ حافظ بن رہے ہیں، ان 10 طلباء کا دستار بندی ہوگی یا انعام ہوگا فلاں ہوگا، اس میں یہ بھی آنا دفتر کے پاس کے اتنے طلباء ہماری درسگاہ سے اس سال بغیر پڑھے کے ادھورے نکل گئے. اور نکل جانے کی وجوہات یہ تھیں، وجوہات کے ساتھ دفتر میں جمع ہونا، تاکہ ہم ان وجوہات پر غور کر کے آئندہ بچوں کے ساتھ وہ معاملہ وہ رویہ نہ ہو کہ کوئی بچہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے نکل جائے. اس سے ہم کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم جو فخر کر رہے ہیں کہ اتنے طلباء ہر بار ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، وہاں ہم کو افسوس کا بھی مرحلہ ہوگا کہ اتنے بچے ہمارے ادارے میں آئے تھے اور پڑھے بغیر چلے گئے. اور اس میں ہماری کمزوری کا دخل ہے، ہماری زبان کا دخل تھا، ہماری مار پیٹ کا دخل تھا، ہماری بد اخلاقی کا دخل تھا. اس پر ہم آئندہ قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی بچہ ادارے سے محروم ہو کے نہ جائے، جو بھی جائے وہ پڑھ کر فارغ ہو کے جائے. یہ بھی صحیح ادارے کا ایک نہج ہوتا ہے. اور آج تک شاید نہ ہم نے سوچا، نہ آپ نے سوچا، نہ توجہ دی. چلا گیا تو چلا گیا، بس ختم. اور جانے والا کس وجہ سے گیا وہ بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ بھئی میری بد اخلاقی سے گیا ہو. اس میں کیا ہوگا کہ ہر استاذ کو اپنے آپ کے مواخذے کا احساس ہوگا کہ اللہ سے ڈرو، خوف پیدا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس بات کی کہ وہ مدرسے میں داخل کروائیں، بچے کو حافظ بنائیں، اور بچے کے دل میں ہدایت دی کہ میں مدرسے میں داخل ہو کر حافظ بنوں گا، آنے کے بعد استاذ کی زبان خراب نکلی، استاذ کا ہاتھ خراب ہو گیا، استاذ کی سوچ خراب ہو گئی، اس کے اخلاق خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بچہ پڑھے بغیر فارغ ہوا، اور اس جانے کے بعد وہ میکینک بن گیا، ڈرائیور بن گیا، پھر گٹکا تمباکو نشے کا عادی بن گیا، پھر ہوتے ہوتے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا. کل قیامت کے دن اللہ وہ بچہ اللہ کے سامنے یہ پیش کرے، اے اللہ اس استاذ سے پوچھیں کہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا آپ کا قرآن، لیکن انہوں نے مجھے مارا جس کی وجہ سے میں بھاگ گیا، انہوں نے مجھے گالیاں دی جس کی وجہ سے میں چلا گیا. اس موقع پر میری محرومی کا سبب یہ استاذ ہے. اگر کوئی طالب علم یہ پیش کر دے اللہ کے سامنے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تیرے قرآن سے محروم ہونے کی وجہ اصل میں یہ استاذ ہے. تو جہاں ہم یہ بولتے میرے پاس اتنے بچے حافظ بنے، میں لکھا بھی نہیں، میں نوٹ کرا بھی نہیں، میرے پاس حساب بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اب تک کتنے ہو گئے، تو وہاں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کتنوں کو ہم نے محروم کر دیا ہے، کتنے بچوں کو ہم نے زبانی یہ بول دیا نہیں پڑھ سکتا ہے، ہٹا دو اس کو، نکال دو، نہیں پڑھ، ماں باپ کو بلا کے بول دیا لے جاؤ اس بچے کو اسکول پڑھا لو، نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں، بیکار ہے، نہیں ہے اس کا ذہن. ایسا کتنوں کو بول بول کے میں محروم کر دیا ہوں. اس کی فہرست بنانا شروع کیا
تو میرے پاس جو حافظ بنے وہ پاؤ بھی نہیں ہوں گے، جو میری زبان سے محروم ہو کے چلے گئے وہ 3 پاؤ ہوں گے۔ پھر کس بات پہ فخر کر رہے ہو اس کہ میرے پاس اتنے بچے حافظ بنے؟ تمہارے پاس سے جتنے محروم ہو کے چلے اس کی فہرست لاؤ دیکھیں گے۔ یہ محاسبے کا نفع نقصان کے اصل جائزے کا طریقہ رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ہماری درسگاہ سے کوئی بچہ محروم ہو کے نہ جائے، تو کل قیامت کے دن پکڑے جانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف بے حسی کے ساتھ رہیں کہ کون آ رہا کون جا رہا، کچھ بھی ہو ہمارے کو اس سے کیا لینا دینا ہے، جو پڑھتا ہے اسے پڑھاتے، جو نہیں پڑھتا ہم چھوڑ دیتے، ختم، پھر تو ہم استاذ کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک دکاندار، تاجر، بزنس مین جیسا ہے تو ویسے ہی ہوگا، جو گاہک آتا ہے اسے سامان دیتے، جو نہیں آتا اسے نہیں دیتے، ختم، چلتی رہتی دکان ہماری، تمہاری سے تم تھوڑی ہے کہ ہمارے دکان کو آنے والے اور 100 آتے تم گئے تو ویسے رہتا۔ استاذ بیٹھ کر یہاں پر استاذ نہیں بلکہ ایک تاجر بن کے بیٹھا ہے، تم نہیں تو اور ایک طالب علم آتا۔ یعنی یوں سمجھے کہ انتظامیہ کو عام زبان میں اگر کہا جائے، جھک مار کے ہمارے پاس جو ہے 15 بچوں کو بھیجنا چاہے، تم گئے تو 15 بچوں کو تو پر کرتے نا دفتر والے، جاؤ تم گئے تو کیا ہوا، حفظ کی درسگاہ میں 15 بچے رہتے، ناظرہ کے 20-22 رہتے 6 وہ۔ ایسی سوچ کے ساتھ اگر چلے گا استاذ تو پھر کیا ہے بتائیے۔ تو جائزہ نقصان کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا کہ جو بچہ مجھ سے محروم ہو کے چلا ہے، میری زبان سے، میرے مار سے، میرے بد اخلاقی سے، وہ چلے جانے کے بعد خود وہ قرآن سے، مدرسوں سے، علماء سے، اساتذہ سے متنفر نہیں ہوا، اس کے جانے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی متنفر ہو گئے، علماء سے، مدارس سے، پھر اس کی وجہ سے اس کے خاندان والے متنفر ہو گئے، اور پورے خاندان میں بات پھیلی، بچے کو حافظ بننے چھوڑے تھے، مطلب اسکول سے نکال کے چھوڑے تھے۔ تو جو بچہ ہمارے پاس سے چلا گیا اس کا خاندان متنفر ہو گیا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے جہاں جہاں تک بات پھیلی اتنے لوگوں کو متنفر کر دیا ہو۔ اب پتہ نہیں اس ایک بچے کے میرے پاس سے نکل جانے کی وجہ سے کتنے بچوں کو والدین نے مدرسوں میں داخل کرنے سے ارادہ بدل لیا ہوگا کہ نہیں بھئی اپنے بچے کو اسکول سے نکال کے مدرسے میں چھوڑے، پڑھا نہیں کرا نہیں اور بدماش بن کے آ گیا، مت چھوڑو اپنے بچے کو مدرسے میں۔ پتہ نہیں ایسا کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اور یہ کوئی ایسے ہی امکانی بات نہیں ہے، واقعی بات ہے۔ کئی ایسے متنفر ہو گئے ہوں گے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم 10 بار فرماتے کہ ایک بچہ ایسا تھا جو ایسے علاقے سے آیا جہاں پر مارنا، ڈانٹنا، فلاں کرنا سب ان کے خاندان میں نہیں تھا، 25 پارے حفظ ہو گئے، استاذ نے اسے ڈانٹا، فلاں کر دیا، نکل گیا بچہ، ختم۔ ایک بچہ تو وہ تھا جسے مارے نہیں، دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھے تو یہ نکل گیا، کیونکہ ایسے نازک گھرانوں سے بھی آتے بچے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ قابو میں ہے نہیں، ہم بچوں کو پڑھانے والے سمجھ رہے ہیں، ہم بیل بھینس چرانے والے سمجھ، بھینسوں کو مار مار کے جیسے لے کے جاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ پڑھانے والے معصوم بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور نابالغ بچے ہیں، 8 سال 10 سال 11 سال کے بچے، ان پر تو نماز فرض نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم فرض نہیں ہے، ان پر ہاتھ کیسے اٹھانے کی اجازت ہو جائے گی؟ تو اس واسطے یہ محاسبہ ہونا کہ بھئی میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ درسگاہ سے نکل گیا اور وہ محروم ہو گیا، اس کی وجہ سے کئی اور بچے اداروں سے متنفر ہو گئے۔ تو مدرس کو یہ محاسبہ درسگاہ کا نفع نقصان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اس چیز کو کوئی استاذ معمولی نہ سمجھے۔ طلباء کے جیسے مکمل فارغ ہونے کی فکر ہوتی ہے اور ان کی فہرست الگ بنتی ہے، ایسے ہی ادھوری تعلیم چھوڑ کر جانے والوں کی بھی رجسٹر علیحدہ بننا چاہیے، اور اپنے ادارے کے نفع نقصان کا حساب اس طریقے سے کرنا کہ اس میں جو داخلے کے ذمہ دار حضرات ہیں، شعبے کے نگران ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ سب اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سال ہمارے ادارے میں داخلہ جو لیے وہ بچے 250 تھے، رمضان شعبان کے آخر تک جو رہے وہ اتنے رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے 250 میں سے 25 طلبہ نکل گئے بالفرض، یا 20 طلبہ نکل گئے، یا 10 طلبہ نکل گئے۔ وہ 10 طلبہ کس کس کی درسگاہ کے نکلے ہیں؟ فلاں فلاں استاذ کی درسگاہ کے ہیں۔ کیوں نکلے ہیں؟ اس درسگاہ کے استاذ کے پاس اس کی وجہ موجود رہنا، نگران کے پاس وہ وجہ موجود رہنا۔ ان وجوہات میں سے ہماری غلطی کہاں پر رہی کہ میں توجہ نہیں دے سکا، میں صحیح پڑھا نہیں سکا، یا ماں باپ کی ذہن سازی نہیں کر سکا۔ اب پھر اس کے بعد موازنہ ہونا کہ ہمارے شعبے میں جو داخل ہوئے تھے، اتنے پڑھ کے فارغ ہوئے اور اتنے ادھورے نکلے۔ اب موازنہ کرو، 10 پڑھ کے حافظ بنے اور 15 ادھورے نکلے، تو آپ نفع میں ہیں کہ نقصان میں ہیں؟ نقصان میں ہیں آپ۔ پڑھا کر جو فارغ بنے ہیں وہ 10 ہی ہیں، ادھورے جو اس کو نکال دیا گیا نکل گئے وہ 15 ہیں۔ تو آپ کیوں خوش ہو رہے اس بات پر کہ بھئی ہر سال 10 طلبہ فارغ ہو رہے بول کے؟ جو 15 جو بغیر پڑھے کے نکل جا رہے ہیں اس کا کون حساب دے گا پھر؟ اس میں آپ اپنی غلطی کیوں تلاش نہیں کر رہے پھر؟
یہ نفع نقصان کے محاسبے کا رہتا۔ اب جب ایسا محاسبہ کرتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہوتے ہوتے وہ ریشو کم ہوگا، جہاں ہماری غلطیاں ہیں اس کی درستگی ہوگی، پھر ادارہ نکھر کر آئے گا، درسگاہ نکھر کر آئے گی۔ تیسری جو چیز ہے حفظ ناظرہ کے اساتذہ کے لیے، وہ ہے درسگاہ کے اساتذہ کا شعبے کے اساتذہ کا آپس میں باہمی مشاورت والا معاملہ، اس کا اہتمام کرنا کہ ہفتے میں ایک بار، 4 دن میں ایک بار آپ سب ایک ہی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر ایک ہفتے میں کسی دن بیٹھ جانا ساتھ میں، اور بیٹھ کر شعبے میں پڑھتے اوقات کے بارے میں ہو یا طریقۂ تعلیم کے بارے میں ہو یا کھانے سے متعلق ہو، کسی بھی معاملے سے متعلق ہو، کوتاہی جہاں دکھ رہی ہے اس متعلق استاذ پیش کرنا مشورے میں کہ بھئی اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جیسے امتحان لینے والے استاذ ہی ہیں، بچوں کے فلاں تختی میں ہر بچہ غلطی کر رہا ہے یا فلاں قاعدے میں ہر بچہ غلطی کر رہا ہے، اس میں اساتذہ توجہ دیں۔ یا کھانے کے موقع پر بچے جو ہے درسگاہ کھانا دانے گرا گرا کے کھا رہے ہیں تو اس میں نگران اساتذہ توجہ دیں۔ تعلیم تربیت جس معاملے سے متعلق ہو باہمی مشاورت سے بیٹھنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ غلطیاں سامنے آئیں گی اور اصلاح کی توفیق ملے گی۔ ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کل اسی نیت سے اوپر آیا بھی تھا آج کہ بھئی کھانے کی نگرانی کیسے ہو رہی ہے۔ عالمیت کے دسترخوان کو تو الحمدللہ 80% تو ہم صحیح پائے کہ وہاں پر دانے نہیں گرے ہیں، لیکن حفظ ناظرہ کے شعبے کا جو دسترخوان ہے وہ یہی دیکھے کہ بھئی ہر بچے کے پلیٹ کے سامنے دانے گرے ہوئے ہیں، اور اس ہر بچے کے پلیٹ کے سامنے 4 10 15 20 دانے سمجھ لو۔ اب 150 بچے ہیں تو 150 دانے ملائیں گے تو کتنے ہوں گے پھر؟ تو اس کا جائزہ اگر لیا جائے تو ایک آدمی کا کھانا دسترخوان پہ گر رہا ہے۔ اب یہ بچے جمعرات جمعہ میں گھر جائیں گے یا ہر روز شام میں گھر جائیں گے تو جانے کے بعد جو وہاں پر ماں باپ کے سامنے جو بیٹھ کے کھائیں گے وہاں بھی دانے گر رہے ہیں، کلاتے وقت کھانا ملاتے وقت جو پورے انگلیاں ہتھیلی سب لگ رہا ہے، پوری پلیٹ پھیل رہی ہے، تو ماں باپ کیا بولیں گے؟ آپ کو نہیں سکھائے تھے مدرسے میں کیسے کھانا ہے؟ سنتوں کا مذاکرہ نہیں ہوتا، کھانے سے پہلے ہفتے میں ایک بار بھی آداب طعام کا مذاکرہ نہیں ہوتا، دسترخوان کی صفائی کے بارے میں، پلیٹ کی صفائی کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ یہ سب تربیت والا تعلق ہے جو ہمارے ہی پاس سیکھنا ہے بچے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ حفظ ناظرہ میں داخل ہوا اور وہ 4 سال ہمارے پاس رہا اور 4 سال وہ ظہر کا کھانا استاذ کی نگرانی میں کھایا ہو، پھر بھی کھانے کا طریقہ نہیں آیا اس کو، تب استاذ بولے گا کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ 4 سال کیا کر رہے تھے؟ اس کی دوپہر کے کھانے کی نگرانی نہیں کرے آپ، تو پھر کیوں اس طرح اس کی تربیت نہیں ہو پائی؟ اب کہاں سیکھے گا وہ جا کے؟ یہ سب ہمارے جائزے کے امور رہتے ہیں۔ تو اساتذہ باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر یہ جائزہ لینا کہ ہم شعبے میں تعلیمی لحاظ سے یا تربیتی لحاظ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جیسے بچے واش روم وغیرہ کے لیے پوچھ کے جاتے ہیں تو کتنی دیر نیچے جا رہے ہیں، میں کس بچے کو اجازت دیا باہر جانے کی، کتنے بجے دیا اور کتنے بجے واپس آ رہا ہے، وہ جا کے حماموں کے پاس باتیں کرتے کھڑ رہے ہیں، باتھ روموں میں باتیں کرتے کھڑ رہے ہیں، تو یہ عوام آئے گی وہ دیکھیں گے۔ بعض مرتبہ باتھ روم کی کسی نل کا نقصان ہو گیا، کوئی ٹوٹ گیا، اس کا الزام ہم پہ آ رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہم بچوں کی نگرانی کیسے قابو میں کریں؟ یہ سب مشاورت اساتذہ کی آپس میں ہو تو باہمی معاونت سے کام نکھر کے آتا۔ اب ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ کون آئے کون جائے کیا کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب مشاورت میں بیٹھیں، باہمی مشورے میں بیٹھیں، تو ایسے موقع پر پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے ہر معاملے میں ایک دوسرے کی رائے کو سنا جائے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، آپ اساتذہ رائے دیں۔ دوسرا، رائے کا احترام پیش نظر رکھا جائے۔ تیسرا، رائے دیتے وقت ادب اور احترام کے ساتھ رائے دی جائے، چھینٹے مارنے کی نیت سے، تانا دینے کی نیت سے، نشانہ بنانے کی نیت سے، اندر کی بھڑاس نکالنے کی نیت سے، اس نیت سے مشورے میں بیٹھ کے رائے دے رہے ہیں تو بدماشی ہو بیٹھ کے، تو وہاں پر آپ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے رائے۔ پھر مشورے میں جب بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کے تقاضوں اور آداب کے ساتھ بیٹھنا۔ اہلیت کب باقی رہتی ہے؟ اہلیت تب باقی رہتی ہے کہ آپ وسعت ظرفی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مقصد کسی استاذ کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، مقصد اس غلطی کو صحیح کرنا ہے، تو غلطی کو صحیح کرنے کے واسطے غلطی کو پیش کرنا، استاذ کو غلط بنا کے پیش نہیں کرنا، ورنہ پھر منافرت بڑھتی جائے گی، مشاورت کے ذریعے سے منافرت بڑھتی جائے گی۔ پھر مشاورت ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام جیسی شخصیت جن کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ جن سے بھی تم کی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ان صحابہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
کہ یہ اپنے معاملات اپنے باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرد بھی ستارہ ہے، رہبر ہے، پھر بھی وہ آپس میں مشاورت سے طے کرتے ہیں، تو ہم کتنی محتاج ہیں آپس میں ایک دوسرے کے رائے لینے دینے کے۔ تو جب رائے لینے دینے کے لیے باہمی مشاورت کی خاطر بٹھایا جاتا ہے تو کوئی استاذ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی اب میں بھی سینئر ہو گیا ہوں، میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، اس واسطے مجھ سے پوچھ کے طے کیے جا رہے ہیں امور۔ عزت اور احترام جو دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ رائے دیں کیا کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، یہ جو احترام سے پوچھا جاتا ہے اس کو آپ اپنے لیے فخر نہیں سمجھنا کہ بھئی اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ مجھ سے پوچھ کر طے کیا جائے گا جو بھی ہے۔ اگر وہ پوچھ کر طے نہ کیا جائے، انتظامیہ کی طرف سے دفتر ہدایات میں لکھ کر بھیج دیا جائے تو بھی تو کرنا ہی پڑے گا نا، تب کیا کر لے سکتے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم بٹھا کر باہمی مشاورت سے طے کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو اپنا ملازم نہیں معاون سمجھ رہے ہیں، نوکر نہیں ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اس واسطے ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے ہم۔ ملازم سمجھتے تو نوکر کو کیا ہوتا ہے، آقا کی طرف سے آرڈر ہوتا، کرو بولے تو کرنا پڑتا، بس ختم۔ ویسا اگر ناظم استاذ کو ملازم سمجھے تو کرو بولے تو کرنا ہی، بس ختم۔ لیکن ہم اس طرح چلے بغیر مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ معاون سمجھ رہے ہیں، ملازم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنی سمجھ کے لحاظ سے احترام پیش کر رہے ہیں تو سامنے والے کی بھی ذمہ داری کیا ہے، وہ معاون کی حیثیت سے پیش آنا۔ وہ اب اونر بن جا رہا ہے، وہ اب سر پہ چڑھ رہا ہے، وہ اپنی زبان خراب کر کے پیش کر رہا ہے رائے، یا بے احترامی سے کسی کو نشانہ بنا رہا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو معاون سمجھا تھا، آپ اس قابل نہیں، آپ ملازم ہی رہیے، آپ وہ درجے پہ آ جاتا آدمی پھر۔ اس لیے مشاورت جب کی جاتی ہو تو مشاورت کے آداب کے ساتھ رہنا۔ تو آپ حضرات میں بھی ہفتے میں ایک بار باہمی طور پہ بیٹھ جانا، اوقات کے بارے میں ہو، ترانے کے متعلق ہو، بچوں کے کھانے سے متعلق ہو، قیلولہ سے متعلق ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس میں جھگڑوں کی نوبت نہ آئے یا بے توجہ اور غفلت کی نوبت نہ آئے، اس کی طرف توجہ ہوتے ہوئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہنا۔ کوئی استاذ کسی استاذ کو حاکمانہ اور کرخت لہجے میں، کڑک لہجے میں تخاطب نہیں کرنا، ارے ترے سے ہو یا تو سے ہو یا تم سے ہو، آپ سے ہی بات کرنے کا اہتمام کرنا۔ جہاں کہیں بھی زبان تحقیر والی، توہین والی ہو گئی، وہاں پر ناچاقیاں بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اس واسطے یہ کوشش کرنا کہ ہر استاذ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ پیش آئے۔ اگر کوئی استاذ کسی معاملے میں ہمارا معاون بنے کہ بھئی مجھے میری باری ہے، اس وقت میں نہیں کر پاتا ہوں، آپ تھوڑا میرا ساتھ دے دیں، مجھے فلاں کام ہے، جا کے آنا ہے، تو وہ بندہ باری کر لیا، آنے کے بعد جزاک اللہ آپ میرے کو ساتھ دیے، اتنا جملہ بھی نہیں ہے، سیدھے آ کے صورت اٹھا لے کے جا کے بیٹھ جا رہے درسگاہ میں۔ بھئی آپ کا ساتھ دیا نا، وہ آپ کا ساتھ دیا تو شکریہ کا لفظ بھی نہیں نکلتا آپ سے۔ انجمن کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی ساتھ دیا، کوئی پروگرام ہے، مدرسے کا کوئی جلسہ ہے، اس میں ایک دوسرے کی معاونت ہوتی ہے۔ مختلف موقعوں پر اساتذہ کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے، تو اس موقع پر جب بھی ضرورت پڑے تو اس میں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، لفظ جزاک اللہ شکریہ زبان سے نکالنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس شعبے کے جو مجدد ہیں حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پر ایک جلسے کے انتظامات میں طلبہ اور اساتذہ نے ساتھ دے کر جلسے کو، ہر ادارے میں ہوتا نا بھئی، کسی بھی ادارے میں جلسہ ہونا ہو تو جلسے کے واسطے الگ سے باہر نوکر ویٹر بلائے جاتے کیا؟ اسی ادارے کے طلبہ اساتذہ مل کے اس جلسے کو کامیاب کرتے، الگ سے نوکر تو نہیں بلاتے۔ پھر یہ کوئی بھی نہیں بولتا نا کہ بھئی ہمارے تقرری میں تو تھا نہیں ہے کہ ہم جلسے میں ہم صفائی کریں، ہم دسترخوان اٹھائیں، ہم جھاڑو ماریں، ہم فلاں کریں، اس میں تھا نہیں، ہم کیوں کریں گے پھر ویسا؟ تو یہ ایسی ذہنیت ہو سکتی ہے آ جائے 2014 کے بعد سے، چونکہ بد دماغ لوگ ہی حکمران بن رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے تقرری فارم میں بھی وہ مینشن کر دیا کہ آئندہ سے بولنا بھی نہیں ایسا کوئی بول کے، کہ آپ انتظاماً بھی اس چیز میں داخل ہیں بول کے۔ تو ہر ادارے کے اندر جو بھی جلسے یا پروگرام ہوتے ہیں وہاں کے بچے اساتذہ مل کر ہی کرتے ہیں، الگ سے باہر سے نوکر نہیں بلائے جاتے، کیونکہ اپنا ہی کام ہے وہ۔ چنانچہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث حاضر ہونے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چلا آیا ہوں۔ یہ کس کو بول رہے ہیں؟ اساتذہ اور طلباء کو بول رہے ہیں۔ جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے یہ اس قدر مشقت سے لبریز تھا کہ اسے چھیڑنے کا میرا فی الحال ارادہ بھی نہیں تھا۔
مگر پھر اللہ کا نام لے کر شروع کیا تو بہت ہی عمدہ طریقے سے انجام پا گیا۔ میرے نوجوانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات کی طرح کام کیا ہے۔ یہ تعریف میں بول رہے ہیں بچوں کے یا جو اساتذہ کام کیا ان کے، بلکہ ان جنات سے بھی عظیم کام کیا ہے، کیونکہ وہ تو اس لیے کام میں مگن رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر جب لاٹھی ٹوٹ گئی اور پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ ہوا انتقال ہوئے، فوت ہوئے، تو جنات کو بھی افسوس ہوا کہ اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو یہ پورا محل بنانے کی ہم مصیبت نہ جھیلتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے جنات نے کام کیا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ میری جماعت کو اگر یہ پتہ بھی چل جاتا کہ قاری صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ اپنے کام کے جذبات اور بڑھا دیتے، یہ جی نہ چراتے، کام میں پیچھے نہ ہٹتے۔ اس لیے انہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، نہ کسی کے ڈنڈے کی، نہ کسی کی تانے کی مار کا ہے۔ تو اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ جن طلباء کو خدمت میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کی درخواستوں کا ایک ڈھیر میرے پاس ہے، جس میں انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے کہ آئندہ ہمیں خدمت میں شامل کیا جائے۔ تو یہ جذبہ طلباء کا، اساتذہ کا کسی بھی موقع پر انتظامی طور پہ اجتماعیت کے ساتھ دینے کی کوشش کرنا۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی نظام ہو مدرسے کا، جلسے کا یا کسی بزرگ کے آنے کا، تو اس میں اساتذہ سے اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اوپر خود کبھی باہر سے مولانا کو بلاتے ہیں نصیحت کے لیے، کبھی عاجز خود آ جاتا ہے، تو اس موقع پر بچوں کو اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، ٹیبل لگانا ہے، مائک سیٹ کرنا ہے۔ تو ہوتا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے رہتے ہیں کہ وہ اتنے جی چراتے اور کام چور ہوتے ہیں کہ سیدھا درسگاہ سے اٹھے اور جا کے کسی کونے میں شریف بن کے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی تسبیح ہے، اس وقت کا ذکر ہے، وہ بس ختم۔ اب وہ تعلق محلہ میں لگے ہیں۔ اب ایک دو استاد رہتے ہیں جو سب چیخو، پکارو، اٹھاؤ، بٹھاؤ، سب کو لائن میں بٹھاؤ، سب کرو۔ اب اس کے بعد جب وہ مہمان استاذ آتے ہیں تب یہ بھی شرافت سے آ کے سامنے یا پیچھے کہیں بھی بیٹھ کے پھر موبائل لے کے کھڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کب تک یہ بد اخلاقی چلتی رہے گی؟ کبھی آدمی نہیں محسوس کرے گا کہ بھئی یہ کام چور ہے، یہ جی چرا رہا ہے، یہ آگے نہیں بڑھتا، فلاں نہیں ہوتا۔ تو کہاں سے پھر اس کے بعد آگے جب بھی سامنے دکھے سلام مصافحہ، پھر اگر کوئی دست بوسی بھی کر لینا تو بھی دل مانتا نہیں کہ بھئی یہ کام چوری سے ہے۔ اس کے تعریف سے، اس کے سلام سے، اس کے مصافحے سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس واسطے وہ ترتیب سے نہ چلیں جو عام جگہوں پر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی تصور ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ بھئی آپ کے ادارے کا ناظم بوڑھا نہیں ہوا ہے ابھی کہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، یا اتنے بڑے ذمہ داریاں اس پر لگی ہیں کہ کون کیسا ہے اس کو خیال بھی نہیں رہتا۔ تو یعنی یوں سمجھیے کہ دھوکہ دینے یا مکر کرنے کے موقع ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اس واسطے زیادہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ جتنا آدمی ذمہ داری لے گا، جتنا اپنائیت دکھائے گا، اتنا ترقی کرے گا، جتنا جی چرائے گا اتنا پیچھے رہے گا۔ ویسے ہوتے ہوتے زندگی گزر جائے لیکن کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے، کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ لوگ واقعتاً بے وفا کہلا سکتے ہیں کہ بھئی ایک استاذ نے پورے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، پیش کر دیا اور خدمت کر رہا ہے، پھر بھی ناظم اس کا خیال نہیں کیا، تو پھر ویسے ٹائم پہ بول سکتے وہ ناظم ظالم ہے، بد دماغ ہے، بدماش ہے، وہ بول سکتے۔ لیکن جب قدر کی جا رہی ہو اور اس موقع پر بھی ہم کام چور بن کے ہی نظر میں آنا چاہ رہے ہیں، تو نظر میں تو آپ پہلے سے ہی ہیں نظر میں تو پہلے ہی سے ہی رہیں گے۔ تو اس واسطے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان ہدایات کو اپنے لیے ترقی کا ذریعہ سمجھ کر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔